الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی نشست میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ سچ کہتا ہوں، حضرت تھانوی خود فرما رہے ہیں میں سچ کہتا ہوں، یعنی بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہے میں سچ کہتا ہوں کہ جو دعا دل سے کی کبھی نہیں یاد کہ قبول نہ ہوئی۔ حضرت فرما رہے ہیں اپنی بات کہ جو دل سے دعا کی تو مجھے یاد نہیں کہ وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں فرمایا ضرور قبول ہوتی ہے، پھر سن لیں دل سے کی۔ ابھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، شاید میں بھی اس میں ہوں، کہ زبان ہلا دی، بس زبان سے بھی دعا ہو اور دل بھی شامل ہو۔ حضرت فرماتے ہیں جو دعا دل سے کی ہے مجھے یاد نہیں کہ وہ قبول نہ ہوئی ہو، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں اپنی ہی کوتاہی ہوتی ہے، میں نے تو ہمیشہ تجربہ کیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ چونکہ میں دعا کو معین سمجھتا ہوں تدبیر کا، اس لیے جس کو کام میں مشغول دیکھتا ہوں خود بخود جی سے دعا نکلتی ہے، ورنہ 2-3 مرتبہ کر کے بس فرض سا اتار دیا۔ فرمایا کہ دعا بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے، دعا کے بارے میں حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جس میں گویا لکھا ہے کہ فرمایا جو لگ لپٹ کے اور رو کے اور گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، ایسے دعا مانگنے والے کے جو اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگتے ہیں ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت تھانوی نے اپنے تجربے میں بتایا کہ جو دل سے دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور یہ سب کے پاس ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی عالم کے پیچھے لگ جاؤ، کسی صوفی کے پیچھے لگ جاؤ، علماء سے، اللہ والوں سے، نمازیوں سے، روزے داروں سے، معتکفین سے، حج عمرہ کر کے آنے والوں سے، سب سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ کوئی بیمار ہو جائے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے بھی حالت بیماری میں، بخار میں آپ اگر آئیں ملنے اس سے تو کہیں بھائی میرے لیے دعا کریں، تو دعا تو ہر ایک، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو دعا جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ بعض ہمارے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ فرمایا کہ بھائی تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری جو ہے پکار کے اوپر تمہیں جواب دوں گا۔ وہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتے ہیں اور وہ دعا کا، تو اس کے تو مختلف پہلوؤں کے اوپر اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو حضرت تھانوی نے اپنے ملفوظ میں جو چیز پیش کی ہے میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ دعا جو ہے یہ اصل میں معین ہے، یعنی ہیلپر ہے، آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرتی ہے کس چیز میں؟ تدبیر میں۔ تدبیر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، شروع کر دیا، جو بھی کچھ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آج کل میری یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ میرا منصوبہ ہے، کوئی بھی دینی، مذہبی، دنیاوی، جو بھی، تو جائز، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں کہ 2 لڑکے یہ تدبیر کر رہے ہیں کہ آج عورتوں کے پرس چھینیں گے اور کئی موبائل چھینیں گے، اور اس کے اوپر تیسرا گئے کہ تم دونوں جاؤ اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ میاں تمہیں کامیاب کر۔ یہ تو اتنا حرام اور ناجائز ہے کہ شاید دعا کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا اور
یہ بھی دونوں کافر ہو جائیں گے جو لوٹ. ویسے لوٹنے سے کافر نہیں ہوتا، وہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی سزا اسلام نے رکھی ہے. اس ملک میں تو سزائیں نہیں ملتی، بلکہ جو سزائیں دینے والے اور جو قانون پہ عمل کرانے والے ہوتے ہیں سب نہیں، بعض تو انہی کا نام آتا ہے کہ وہی ان سے یہ کام کراتے ہیں. لیکن کوئی حرام ناجائز کام، کوئی کہے جی میں نے شراب کی، میں نے سوچا دکان شروع کروں گا، مولوی صاحب دعا کریں، مولوی صاحب بھی پکڑ میں آ جائیں گے. اور ناجائز اور حرام کام کے لیے تو دعا، نہ دعا کی اجازت ہے، یعنی اجازت ہی نہیں ہے. اور یہ کہ نہ دعا کرانا، کوئی یہ نام اگر کوئی ہم سے کہے کہ جی یہ میرا کام ہے، اگر وہ اتنا ناجائز اور حرام ہے تو ظاہر ہے کہ میں تو دعا نہیں کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی نہ عالم نہ غیر عالم. تو جائز ہو حلال کام ہو، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس تدبیر کے لیے دعا کی جاتی ہے. یہاں ہمارے پنجاب میں جائیے، ماشاءاللہ پنجاب کا خاصہ ہے. ان لوگوں، اگر پنجاب کے لوگ محنت نہ کرتے تو نہ ہمیں کہیں لوکی ملتی اور نہ ہمیں سبزی ملتی، نہ ترکاری ملتی، کچھ بھی نہ، ٹماٹر بھی نہ ملتے. سب کچھ ہمیں انہی کی وجہ سے بیچارے محنت کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم کراچی والے بس بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پتہ ہے نہیں آلو کیسے اگتا ہے اور ٹماٹر کے. پنجاب کی وجہ سے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی پنجاب وہ سرزمین ہے، وہ لوگ ہیں، وہاں کی عورتیں بھی سب، یہ بیچارے صبح ہی نکل جاتے ہیں نمازیں پڑھ کے، کھیتوں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. اچھا غیر مسلم بھی، اگر کوئی پنجاب کا ہو اور سکھ ہو، غیر مسلم ہو، وہ بھی جائے گا. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پہ وہ پہلے ہل چلائے گا اور پھر یہ کرے گا، پھر وہ کرے گا، ساری تدبیر کر کے پھر وہاں پانی ڈالیں گے اور پھر وہ بیج ڈالیں، جو بھی کچھ ہے جو ان کا کام ہوتا ہے کسانوں کا. یہ میں نے پنجاب کا ذکر اس لیے کیا کہ سرحد بلوچستان میں یہ کام نہیں ہوتا، وہاں جو کام ہوتا ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوتا. بہرحال تو یہ لوگ میں یہ ملفوظ سمجھا رہا ہوں. انہوں نے زمین کو اس قابل کیا، بیج ڈالا بھی نہیں، پھینک دیا یوں. یہ عمل پھینکنے کا ہے، یہ دینے کا نہیں ہے. ویسے تو کسی کو پھینک کے دے دو تو کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں کوئی فقیر ہوں اور یہاں پھینک رہے دانہ. تو یہی طریقہ ہے. یہ سب کچھ کر کے اب کسان جو ہے یا اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، مصلی بچھائیں گے اور جہاں اپنے بیج ڈال کے آئیں وہاں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ جو میرے کرنے کا کام تھا تدبیر وہ میں نے کر دی، اب بارش برسانا آپ کا کام ہے. پھر پانی آئے اور پانی جائے اندر اور بیج میں سے وہ کونپلیں نکلیں اور وہ ہری ہری وہ نکلیں. اے اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، بس میرا جہاں تک کام تھا وہ میں نے کر دیا، باقی اس میں کامیاب کرنا اور اس میں کوئی پھل لانا پھول لانا یہ آپ کے بس. تو یہ میں نے مثال دی ہے. فیکٹری لگاؤ، کچھ بھی کرو، کوئی کام، اپلیکیشن دی ہے بچوں نے، ادھر بھی دی ہے جاب کے لیے، یہاں بھی جاب یہاں بھی مل جائے. اب دعا کرو، دعا کرتے نہیں، بس اپلیکیشن دے کے کلفٹن کے سمندر کی دیوار پہ بیٹھے اور جس طرح بیٹھے وہ مجھے پتہ نہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے جو کام کرنا تھا کر دیا. بھائی تدبیر میں کامیابی ہوتی ہے، دعا تو کرو. تدبیر کامیابی جب ہوتی ہے جب آپ دعا کریں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ثمرہ ڈالتے ہیں، کوئی اس کا نتیجہ اس میں پیدا ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ تدبیر کے اندر بڑی معین ثابت ہوتی ہے. لہذا خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو کام میں مشغول دیکھتا ہوں تو خود بخود میرے جی میں جو ہے اس کے لیے دعا نکلتی ہے. یہ حقیقت ہے. یعنی آپ ایمانداری سے سوچئے، آپ بیوی سے کہیں، بچے سے کہیں، اپنے ملازم خادم کسی سے بھی کہیں،
مسجد میں آپ ہیں، نہ آپ کا بیٹا ہے نہ کوئی ہے، کسی سے بھی آپ کہیں میاں ذرا پانی پلا دینا، حرم میں لوگ بیچارے بیٹھے بیٹھے بھائی پانی پلا دینا، زمزم ہوتا ہے وہاں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو کسی کے مانگنے سے پانی پلا دے تو بس اس عمل سے ہی کہ جب آپ نے اسے پانی دیا ہے، اس کے دل سے جتنی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، چاہے وہ زبان نہ ہلائے، کچھ نہ ہلائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پانی پلا دینے سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو جب کوئی کسی کو کام میں دیکھتا ہے، خود بخود جی چاہتا ہے کہ یار اس کے لیے دعا کرو۔ کوئی زیادہ محنت کرتا ہے تو انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ تو خود بخود نکلتی ہے، ورنہ یہ کہ اب مستقل تو نہیں، رجسٹر تو نہیں بنتا کہ جی میں نے بھی دعا کا نام لکھوا رکھا ہے اور روزانہ مولوی صاحب کا یا امام صاحب کا کام یہی ہے کہ بس روزانہ لے کے بیٹھ جائیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنا آسان کر دیا، فرمایا کہ بھائی جب تم دعا کے لیے کہنے آئے تھے، تم نے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، دعا کر دیں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ابھی میں نے دعا کی بھی نہیں، اللہ میاں نے پوری کر لی، اس لیے کہ جس سے ہی میں کہتا ہوں اس نے تمہاری بھی سن لی۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی مختلف وہ لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں سب اپنے کان ڈھکے بیٹھے ہیں، اس کو کچھ آواز آ رہی ہے، اسے کچھ آ رہی ہے۔ بھائی جب تم نے کہا کہ جی دعا کر دیں، اللہ میاں نے سن لی، کر لی، دعا ہو گئی۔ اب میں نے بھی کہا کہ اے اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیں، اللہ میاں نے وہ بھی سن لی۔ تو اللہ میاں تو سن لیتے ہیں، فرمایا تم نے دعا کے لیے کہا، اس نے سن لیا اور وہ قبول بھی کر لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، تم نے مانگا تھا کہ جی مجھے ایسی چیز مل جائے، اللہ میاں نے تمہیں کوئی اور چیز دے دی، بس تم اسی کے انتظار میں ہو کہ وہ نہیں آئی اب تک، اور جو آ گئی اسے تو دیکھ لو۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ کبھی کبھی مانگتے تم یہ ہو، ملتا تمہیں وہ ہے، جو مانگا ہے اس کے پیچھے لگ گئے کہ بس ابھی تک نہیں آیا، اور جو آیا ہے اسے تو دیکھ لو۔ تو اس لیے جب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں، اسی لیے میں اصل میں لوگ کبھی اس لیے بھی کسی کا پیچھا پکڑ لیتے ہیں جی میرا کام ہی نہیں ہوا، بھائی کام تو اللہ میاں کریں گے، دعا کرنے والا تھوڑی کوئی کسی کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے تعویذ پہ لکھ دیا ہے، مجھے جو اللہ کا کلام آتا تھا میں نے لکھ دیا، تمہارا کام ہوگا اللہ کرے گا، نہیں ہوگا تو بس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ لکھنے کو نہ بتانے کو۔ یہی جواب ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کی دوا، اس سے تو فائدہ ہوا نہیں، اچھا بھائی یہ کھا لو، یہ اس سے فائدہ نہیں، اچھا بھائی یہ پی لو۔ تو یہ دعائیں جو ہیں بدل بدل کے نہیں تعویذ میں لکھی جاتی کہ جی مولوی صاحب اس سے تو فائدہ نہیں ہوا، اچھا بھائی نہیں ہوا تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ تو یہ بے ادبی بھی ہے، کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی مجھے کوئی اور چیز دے دیں، مجھے کوئی اور، بھائی اللہ کا کلام تمہیں پہلے بھی پڑھنے کو دیا تھا، اب بھی دیں گے، لیکن اگر یہ دیتے ہی رہیں تو ایک دن معلوم ہوگا کہ اب کیا دیں۔ یہاں پہ تو ایک ہی آیت رہ گئی ہے کہ گویا کوئی شیطان اور ابلیس کے متعلق کوئی آیت کہ جی اب یہی پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بھی کام بنتا ہے، لیکن خود بھی تو آپ کچھ تدبیر کریں، کوشش کریں، پڑھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، کسی کا غلط نہیں گھونٹ رکھا، کسی کا قرضہ لے کے بھولے بیٹھیں، کسی کو گالیاں دی تھی تو اس سے معافی نہیں مانگی، ماں اور باپ کا دل دکھایا تھا ان کا، آج تک ان سے معافی نہیں مانگی، تو یہ سب دروازے تو خود آپ نے بند کیے ہوئے ہیں۔ مولویوں کے یا صوفیوں کے پاس اس کی چابیاں نہیں ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے کھول دیں، کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا دعا قبول ہوتی ہے اور دعا دل سے ہونی چاہیے، جو بھی کرے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دعا دل سے ہونی چاہیے۔ ایک زمانے میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ
حکیم دن میں نبض دیکھتے تھے اور پھر نسخہ لکھتے تھے، یہ نسخہ جائیں بھائی، اسے بھی دیا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو دیا۔ بس حکیم کا اتنا ہی کام ہے، ڈاکٹر بھی اتنا ہی کرتا ہے، اور بھی سب ہومیوپیتھک والے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان حکیموں کے درجات بلند فرمائے۔ اس زمانے کی بات ہے، بس یہ کہہ کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا دوں گا۔ دن میں دوائیں دی، نسخے دیے، اور رات کو تہجد میں اٹھ کے اے اللہ جتنے بھی مریض میرے پاس آئے تھے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق انہیں دوا دے دی، اپنے علم کے مطابق، فن کے مطابق ان کو نسخہ دے دیا، دوا دے دی، لیکن اس دعا میں اس دوا میں اور نسخے میں اثر ڈالنا اے اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جیسے کسانوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو ہمارا کام، حکیم ایسے تھے، اتنے مخلص حکیم ہوتے تھے، اب تو حکیموں میں بھی وہ اخلاص نہیں رہا، بس صرف یہ ہے کہ فیس بڑھا دو، اور انہوں نے پیسے بڑھا دیے، ہر چیز جو ہے بڑھتی چلی گئی، بس دے دیا، سمیٹا، سارے پیسے لے گئے گھر، اور اپنا اب وہ دوا کھا رہے ہیں، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ اخلاص تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے، میں بھی جس کو تعویذ دیتا ہوں یا پڑھنے کو بتاتا ہوں، مرد عورتیں، رات میں کبھی مجھے وقت مل جائے دعا کا تو میں دعا میں اللہ میاں سے کہتا ہوں اے اللہ میں نے تو بتا دیا انہیں یہ پڑھنے کو، باقی ان کا سب کا کام ہو جائے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دعا دل سے کرنی چاہیے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔